الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ سورۃ الممتحنہ ہے. ممتحن کہتے ہیں امتحان لینے والے کو. امتحان کا تو آپ کو پتہ ہے نا، آزمائش کو کہتے ہیں. تو ممتحن امتحان لینے والا، ممتحنہ امتحان لینے والی. تو اس کی آیت نمبر 10 میں دراصل ایک مسئلہ بیان ہوا ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ عورتیں جو کافروں کے پاس ہیں، کافر ہیں، ان میں سے کوئی عورت بھاگ کے ان کے تسلط سے نکل کے تمہارے پاس آ جائے اور آگے کہے کہ میں مسلمان ہوتی ہوں، مجھے پناہ دو اور مجھے اپنے معاشرے میں شامل کرو، تو ظاہر ہے یہ ذمہ داری کوئی چھوٹی ذمہ داری تو نہیں ہے نا، بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو وہ عورت، اگر آپ اس عورت کو واپس کافروں کے حوالے کرو تو یہ بھی ایمانی غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنے والی عورت تم کافروں کے حوالے کر دو. اور اگر اس عورت کو اپنے پاس رکھو تو یہ بھی بہت مشکل مرحلہ ہے کہ اس بنیاد پر کیا ہو سکتی ہے، آپ کی ان کے ساتھ باقاعدہ جنگ بھی ہو سکتی ہے، قتل و خون بھی ہو سکتا ہے. تو شریعت کہتی ہے کہ وہ عورتیں جو تمہارے پاس اس طرح آ جائے، کافروں سے بھاگ کے فرار ہو کے اور آ کے تمہیں کہیں جی ہم مومن ہیں، کلمہ پڑھتی ہیں، ہمیں آپ اپنے پاس رکھو، تو فَامْتَحِنُوهُنَّ، شریعت کہتی ہے ان کو تم کیا کر لو، ان کا امتحان کر لو، ان کو چیک کرو کہ کیا وہ اپنے ایمان کے دعوے میں واقعتاً سچی ہیں. ایسے کیس بھی تو ہوتے نا، ہمارے پاس بھی ایسے ہوتا ہے، پاکستان میں بھی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ہندو سے کیا ہو جاتی ہے عورت، مسلمان ہو جاتی ہے. بعض اوقات کوئی عورت عیسائی سے کیا کر لیتی ہے، ایمان قبول کر لیتی ہے، بظاہر وہ مومن ہوتی ہے، لیکن اگر کیس کی تحقیق کی جائے اور چیک کیا جائے تو بعض اوقات ان میں کوئی اور چکر بھی نکلتا ہے. ہو سکتا ہے نا ایسے بھی کہ وہاں سے وہ تنگ آئی ہوئی ہو، اپنے خاوند سے تنگ آئی ہوئی ہو، یا اپنے معاشرے سے تنگ ہو، یا پھر مسلمانوں میں کسی نوجوان کے ساتھ اس کا کوئی چکر بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ کہتا ہے فَامْتَحِنُوهُنَّ، تو تم نے اس کو کیا کرنا، اس کا امتحان، تم نے چیک کرنا کہ واقعتاً تحقیق کر لینی ہے کہ یہ اپنے ایمان میں سچی ہے کہ نہیں. اگر تو تمہیں اس کے ایمان کی صداقت پر یقین ہو جائے تو پھر تم اس عورت کے ساتھ کیا کرنا ہے، اسٹینڈ لینا ہے، پھر اس کی حفاظت کرنی ہے اور وہ تمہارے معاشرے میں شامل ہے اور کافروں کے حوالے اس کو نہیں کرنا. خیر جب ہم وہ آیت پڑھیں گے تو مزید اس موضوع پر ہم تفصیل بیان کریں. تو اس عورت کا فَامْتَحِنُوهُنَّ، تم نے اس کا کیا کرنا ہے، امتحان لینا ہے، یعنی اس کا تم نے چیک کرنا ہے، انویسٹیگیٹ کرنا ہے کہ یہ واقعتاً اپنے دعوی ایمان میں سچی ہے کہ جھوٹی. تو اس لفظ کی وجہ سے اس سورت کا نام پڑ گیا سورۃ الممتحنہ، امتحان لینے والی سورت. بعض لوگ اس کو سورۃ الممتحنہ بھی پڑھتے ہیں. ایک نام ہے سورۃ الممتحنہ، ایک ہے سورۃ الممتحنہ، ہا پر
زیر اور ہا پر زبر. فرق یہ ہے ممتحنہ یہ صیغہ اسم فاعل کا بن جاتا ہے. ممتحنہ یہ صیغہ کون سا بن جاتا ہے؟ اسم مفعول کا. ممتحنہ وہ عورت جس کا کیا لیا گیا ہو؟ امتحان لیا گیا. وہ عورت جس کا امتحان لیا گیا. اگر اس کو ممتحنہ پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ خاتون اور عورت جس کا امتحان لیا گیا. اور اگر ممتحنہ پڑھیں گے تو پھر مطلب ہے امتحان لینے والی. اس سورت کا پہلا رکوع جو ہے اس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مشرکین سے دوستی کرنے سے منع فرمایا. پچھلی صورت میں بھی اہل ایمان کو کافروں سے دوستی سے کیا کیا تھا؟ اللہ نے منع کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا، آپ نے پڑھا تھا. لیکن پچھلی صورت میں جن کافروں کا تذکرہ تھا وہ کافر تھے اہل کتاب. کون تھے وہ کافر؟ اہل کتاب، یہودی، جو کتاب ان کو دی گئی. یہودی تھے مدینے میں، تو یہودیوں کا تذکرہ تھا پچھلی صورت میں. اس صورت میں جن کافروں سے دوستی سے منع کیا گیا ہے وہ کافر ہیں مشرکین. وہ کافر کون ہیں؟ مشرکین، شرک کرنے والے مشرک جو ہیں ان کا تذکرہ ہے اس صورت میں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینے تشریف لے آئے تو اس ہجرت کے بعد اللہ نے مدینے میں آپ کو حکومت دے دی. تو اس ہجرت کے بعد مسلمان ایک مسلم قوت بن چکے تھے. کیا بن چکے تھے؟ ان کو تسلیم کیا جاتا تھا، باقاعدہ ان کو ایک فریق مانا جاتا تھا. پہلے تو یہ تھا کچھ لوگ ہیں جنہوں نے نئے دین کا اعلان کیا ہے، مکے والے ان کو تسلیم نہیں کرتے، جھگڑا یہ بات تھی نا. تو جب آپ ہجرت کر کے مدینے تشریف لے آئے، مدینے میں اللہ نے آپ کو حکومت دے دی، تو اس کے بعد آپ ایک باقاعدہ ٹکر کے لوگ بن گئے. کیا بن گئے؟ مکے والوں کی ٹکر کے لوگ بن گئے. مسلم تسلیم شدہ ایک قوت بن گئے مسلمان. پھر خاص طور پر اللہ نے جب بدر میں فتح دی پھر تو ارد گرد جناب چرچے ہو گئے. قبائل جو تھے ان کو بھی پتا چل گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ اگر ملیں گے تو ایسا کچھ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. ان کے ساتھ ہم اگر معاہدہ کر لیں، مل جائے تو یہ سودا کوئی نقصان والا. ایک مضبوط قوت بن چکے ہیں. اتنی بڑی طاقت 1000 کے لشکر کو ان 313 نے ذلیل کر کے بھگا دیا اور ان میں سے اتنے مار دیے، اتنے قید. اب ان کی قوت اور زیادہ ہو گئی. پھر اس کے بعد کی چند جنگیں جو ہیں، جیسے آپ نے سنا وہ جنگ احد تھی، اس میں اگرچہ امتحان تھا لیکن فتح مسلمانوں کی تھی. پھر اس کے بعد جو خیبر کی لڑائی ہے، اور پھر وہ جو ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں جو بنو قریظہ کے تھے جن کے تذکرہ پچھلی صورت میں آپ نے تفصیل سے پڑھا، تو ایک مضبوط قوت بن چکے تھے. 6 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں عمرے کے لیے تشریف لے گئے. مکے والوں نے آپ کو عمرے سے روک دیا. جب عمرے سے روکا تو پھر مکے والوں نے اور آپ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا. اس معاہدے کو کہا جاتا ہے صلح حدیبیہ. کیا کہا جاتا ہے اس معاہدے کو؟ صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ باقاعدہ معاہدہ تھا، اور گویا اس معاہدے میں باقاعدہ ایک برابر کی قوت کے ساتھ معاہدہ کیا جا رہا تھا. تو برابر کی قوت کے ساتھ معاہدہ کرنے کا مطلب سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس قوت کو قوت کیا کر لیا ہے؟ تسلیم کر لیا ہے، مان لیا ہے. اس میں بہت ساری شکیں تھی، بہت ساری شرائط تھی جن پہ پھر کبھی بات کریں گے، ضرورت محسوس ہوئی. تو ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ یہ جو کچھ لوگ تھے جو براہ راست مشرکین تھے، مکے کے رہنے والے تھے، قریش، اور کچھ لوگ جو تھے وہ تھے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، مدینے کے رہنے والے تھے. ان کے علاوہ قبائل بہت سارے تھے، علاقائی قبائلی علاقہ تھا. مکے میں بھی بہت سارے قبائل ہیں، مدینے میں بھی، ارد گرد کے علاقوں میں بھی بہت سارے کیا ہیں؟ قبائل بستے ہیں.
تو صلح حدیبیہ میں یہ طے پایا اور یہ شرط تھی کہ یہ قبائل ہیں، ان قبائل میں سے جو قبیلہ جس قوت کے ساتھ چاہے اپنا الحاق کر لے، جو قبیلہ جس قوت کے ساتھ چاہے وہ اپنا کیا کر لے، الحاق کر لے، اس پہ کوئی پابندی لگائی جا سکتی نہیں، وہ جس کا چاہے اس کے ساتھ حلیف بن جائے، معاہدہ کر لے، اور جو جس کا حلیف ہوگا دوسرا پھر اس کے حلیف کو تنگ کر سکتا، ایک نرا قبیلہ تو اس کو تو جو مرضی مارے، لیکن جب کوئی قبیلہ مسلمانوں کا حلیف ہوگا تو اس مسلمانوں کے حلیف پر حملہ کرنا، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس نے مسلمانوں پر کیا کیا ہے، حملہ کیا ہے۔ اور اگر مسلمانوں میں سے کوئی مکے والوں کے حلیف پر حملہ کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے کس پہ حملہ کیا ہے، مکے والے قریشیوں پر حملہ کیا۔ تو جو قبیلہ جس قوت کے ساتھ چاہے اپنا الحاق کر لے، معاہدہ کر لے، اور جو جس کے ساتھ معاہدہ کر کے الحاق کرے گا اس پر حملہ پھر اسی پر سمجھا جائے گا، یہ ایک شرط۔ اس علاقے میں دو قبیلے تھے رہنے والے جن کی پرانی لڑائیاں چلی آ رہی تھی، ایک تھا بنو بکر اور ایک تھے بنو خزاعہ، بنو بکر اور بنو خزاعہ۔ بنو بکر جو تھے چونکہ آپس کی ان کی لڑائیاں تھی تو اس لیے انہوں نے اس الحاق میں بھی مد مقابل لوگوں کا انتخاب کیا۔ بنو بکر نے اپنا الحاق کر لیا مشرکین مکہ کے ساتھ، اور بنو خزاعہ نے اپنا الحاق کر لیا کس کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل اسلام کے ساتھ۔ اچھا یہ معاہدہ کیونکہ ہو چکا تھا، ان کی بھی لڑائی اس معاہدے کی روح سے کیا ہو گئی، پھر بند ہو گئی، لڑائی ختم ہو گئی۔ تو کچھ عرصہ تک تو یہ بند رہی، پھر مکے والوں کی شہ پر اور ان کے حوصلہ دلانے پر، مشرکین کے کہنے پر، بنو بکر نے مسلمانوں کے حلیف بنو خزاعہ پہ حملہ کیا، اس میں ان کا نقصان کیا۔ ان کا ایک وفد بھاگا رسول اللہ کے پاس، حتیٰ کہ انہوں نے پناہ لینے کے لیے پھر بیت اللہ میں داخل ہو گئے۔ بنو خزاعہ کے لوگ پناہ کے لیے کہاں چلے گئے، بیت اللہ میں چلے گئے۔ اچھا وہ ایسے بدبخت تھے بنو بکر کے لوگ، انہوں نے بیت اللہ میں بھی ان کو معاف نہیں کیا، وہاں بھی پہنچے اور وہاں ان کے لوگوں کو قتل کیا، ان کے بچوں کو مارا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا، ان کے مال کو لوٹا اور ان کو قتل کیا اور زیادتی کی۔ تو بنو بکر نے اتنی بڑی زیادتی کی۔ پھر بنو خزاعہ جو کہ رسول اللہ کے حلیف تھے، انہوں نے ایک وفد تیار کیا، وہ وفد مکے سے چلا اور مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے آ کے اپنی مظلومیت کا قصہ سنایا اور اپنے اوپر ہونے والی زیادتی اس کا تذکرہ کیا اور رسول اللہ کو بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی۔ اب یہ صریح اس معاہدے کی کیا تھی، خلاف ورزی تھی۔ تو اگر اس صریح خلاف ورزی پر رسول اللہ چپ کرتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ مکے والوں کو کیا مل رہا ہے، شے مل رہی ہے، حوصلہ مل رہا ہے، کل کو وہ بڑی زیادتی بھی کرتے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صریح خلاف ورزی پر، عہد شکنی پر فیصلہ فرمایا کہ ہم مسلمان مکے پر حملہ کریں۔ اور یہ فیصلہ کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ اس حملے کو ہم کیا کریں گے، خفیہ رکھیں گے، اچانک حملہ کریں گے، کیونکہ جنگ میں اس بات کو بڑا تعلق ہوتا ہے۔ اگر آپ اچانک دشمن پہ نہیں پہنچتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے جوڑ کی تیاری کر لیتا ہے اور پھر جنگ لمبی ہو جاتی ہے اور بعض اوقات ہو سکتا ہے آپ کو شکست ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فیصلہ کیا کہ ہم یہ کیا کریں گے، خفیہ رکھیں گے، اچانک ہم مکے میں پہنچیں گے، حملہ کریں گے، تو اس کے ساتھ ایک تو نقصان کم ہوگا، جب اچانک پہنچیں گے تو پھر ہم ان کو کیا کریں گے، قابو کر لیں گے اور نقصان کم ہوگا۔ دوسرا پھر کیا ہوگا، جتنی جنگ کی تیاری زیادہ اتنا جنگ کا کیا ہوتا ہے، پھر نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہم اچانک حملہ کر کے کم نقصان کے ساتھ، مکے کی حرمت کا بھی کچھ خیال تھا اور یہ نقصان بھی کم ہو یہ بھی تھا، تو اچانک فیصلہ کیا کہ ہم حملہ کریں گے، اس کی خفیہ رکھ کے کسی کو خبر نہیں ہونے دی۔ تیاری شروع ہو گئی، اندر اندر تیاری ہونے لگی،
اور جناب بالکل لوگ تیار ہونے لگے، لشکر جو ہے اس کی تیاری شدید ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے حاطب بن ابی بلتعہ، حاطب بن ابی بلتعہ۔ تو حاطب رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں تشریف لائے، مہاجر تھے۔ اچھا مکے والوں میں قریشی نہیں تھے، مہاجر تھے لیکن قریشی نہیں تھے۔ قریشی مطلب اس خاندان کے نہیں تھے، باہر سے کوئی ان کا خاندان آ کے مکے میں آباد ہوا تھا، مکے والوں کے حلیف تھے، تو انہوں نے ایمان قبول کیا، ہجرت کر کے کہاں پہ آگے مدینے تشریف لے آئے۔ تو انہوں نے ایک خط لکھا مکے والوں کی طرف کہ میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پہ حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہے ہیں اور مسلمان تم پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں اور ہم بہت جلد آنے والے ہیں، تو میرا یہ خط تمہیں پہنچ جائے تو تم اپنی کیا کر لو، کچھ نہ کچھ تیاری۔ مقصد یہ تھا کہ جو میرے بال بچے ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، اعزاء و اقارب ہیں، مکے والوں کے پاس ہے، قریشی تو ہے نہیں، آئے ہیں باہر سے، تو ہے بھی ان کے پاس، میں تو نکل آیا ہوں، تو میرے کچھ عزیز اور رشتہ دار مکے میں ہے، میرا یہ خط جائے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مکے والے سمجھیں گے کہ بندہ ہمارا کیا ہے، خیر خواہ ہے۔ میری اس خیر خواہی کی وجہ سے وہ جو میرے گھر والے اور میرے عزیز و اقارب مکے میں رہتے ہیں ان کے ساتھ ان کا سلوک کیا ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا، ان پر وہ زیادتی پھر نہیں کریں گے۔ تو صرف اس نیت کے ساتھ انہوں نے ایک خط لکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی خط کا معاملہ بھی بڑا خفیہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ خط کا سارا سلسلہ سمجھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے 3 صحابہ کو بلایا، ان میں ایک حضرت علی بن ابی طالب تھے اور 2 صحابہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تم جاؤ سفر شروع کرو۔ اس دور کی بات ہے، آج کا دور نہیں ہے کہ جب گوگل میپ اور جناب لائیو نقشے آتے ہیں اور ایک منٹ پہ لائیو لوکیشن کا پتہ چلتا ہے فلاں بندہ کہاں پہنچا اور کہاں تک گیا اور کدھر ہے اور کیا کر رہا ہے۔ یہ دور نہیں ہے، آج سے 1450 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے 3 بندوں کو کہا تم یہاں سے سفر شروع کر دو، چلتے جاؤ چلتے جاؤ۔ خاخ ایک جگہ کا نام ہے، کیا نام ہے اس کا؟ خاخ، روضہ خاخ، روضہ کہتے ہیں چھوٹے باغیچے۔ جب خاخ کی جگہ پر تم باغیچے میں پہنچو گے تو وہاں پہ تم کو ایک عورت ملے گی، وہاں پہ تم کو کیا ملے گی؟ عورت ملے گی۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت کی وحی کے ذریعے تھا یہ سارا سلسلہ، ورنہ تو ممکن نہیں ہے کہ بندہ اتنا شاندار حساب لگائے کہ اس باغیچے کے اندر تمہیں عورت ملے گی اور میں وہاں تمہیں عورت ملے گی۔ تو اس کے پاس ایک خط ہے جو مکے والوں کے پاس لے کے جا رہی ہے، تو وہ خط اس سے لے کے آ جانا، بس تمہارا کام اتنا، تمہاری ڈیوٹی اتنی ہے کہ تم نے اس عورت سے کیا کرنا ہے، وہ خط لے کے آنا ہے۔ تو یہ 3 صحابی تیز رفتاری کے ساتھ چلے اور واقعتاً جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا وہاں پہ پہنچے، وہاں پہ وہ عورت بھی مل گئی، اکیلی عورت تھی، سوار تھی اور وہ جا رہی تھی مکے کی طرف۔ انہوں نے بی بی کو کہا بی بی خط دے دے، اور کیڑا خط؟ اس کو کیا بتائیے کہاں سے آئے اور کس نے ان کو بھیجا ہے اور کتنی پکی رپورٹ ہے ان کے پاس اور کہاں سے ان کی انٹیلیجنس کیا کہتی ہے اور کتنی پختہ انٹیلیجنس۔ کہتے کون سا خط؟ میرے پاس وہ خط ہے ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا بی بی ہم تیرے کپڑے اتروا دیں گے اگر تو نے خط نہ دیا تو، تیرے کپڑے اتروا کر تیری تلاشی لیں گے اور ہم بڑی پکی رپورٹ پہ آئے، ایسے کچے پیروں نہیں آئے، تو خط دے دے ورنہ تیرے کپڑے اتار کے ننگا کر کے خط نکلوائیں گے تجھ سے۔ خط تیرے پاس ہے، بتایا ہمیں اس نے ہے کہ جس سے زیادہ سچا پوری کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں، اور وہ بھی خود نہیں کہا اس نے، اس کو بھی کس نے بتایا؟ آسمان والے نے بتایا کہ اس آسمان والے نے تیرے قدموں کا حساب بتا کے لگایا کہ وہاں پہ عورت پہنچے گی، اور جہاں اس نے بتایا وہیں پہ تو ہمیں ملی ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا کہ باقی ساری باتیں سچی ہو اور خط تیرے پاس نہ ہو؟ تو دے دے ورنہ ہم تجھے کیا کریں گے، ننگا کر کے خط نکلوائیں گے۔ تو اس نے پھر اپنے بال جو ہوتی نا، بالوں کی جو ہوتی نا مینڈیاں ہوتی ہیں، بالوں کی مینڈیوں میں سے ایک مینڈی کو کھولا اور اس میں سے وہ خط نکال کے اس نے ان کو دے دیا۔ انہوں نے وہ خط لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
पास हाजिर हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खत को खोला तो उस खत में लिखा हुआ था, ये खत है हातिब बिन अबी बलता की तरफ से मक्के वालों के नाम। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हातिब को बुलाया और कहा, हातिब ये की क्या है? तो हातिब ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे गुजारिश ये है कि आप मेरे बारे में फैसला करते वक्त जल्दी ना करें, मेरी बात सुन ले पूरी, फिर जो आप फैसला करेंगे मुझे कबूल है। नबी करीम ने फरमाया, हाँ ठीक है, तुम सुनाओ, हम जल्दी नहीं करते। तो उसने वही बात की जो मैंने पहले बताई। उसने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो मैंने खत लिखा है मुनाफिकत की वजह से नहीं लिखा, निफाक नहीं है जिसकी वजह से मैंने ये खत लिखा हो, ना ये है कि मैं मुर्ताद हो गया हूं और मैं उनको रिपोर्टें दे रहा हूं आगे, ना मैं मुर्ताद हुआ हूं, ना मैं मुनाफिक हुआ हूं, सच्चा मोमिन हूं, इखलास के साथ आपका साथी हूं। मसला सिर्फ इतना था कि मैंने समझा ये मौका है कि अहले मक्का पे एक एहसान कर दूं, मेरे इस एहसान के साथ आपका नुकसान तो होगा कोई नहीं, क्योंकि आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं, अल्लाह ने आपको कामयाबी देनी है, मुझे यकीन है इस बात का। लेकिन मुझे ये फायदा हो जाता कि मक्के वाले मेरी इस नेकी की वजह से, उनके साथ जो मैंने अच्छा सलूक किया, इसकी वजह से मेरे घर वालों के साथ क्या करेंगे, तो मैं अपने घर वालों को सिक्योर करने के लिए मैंने ये खत लिखा है। इसी दौरान हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाजत दें, मैं इसकी गर्दन उतार। इसने मुसलमानों के राज काफिरों को देने की कोशिश की। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उमर ठहर जाओ, ये जो इसने बात की इसने सच बोला, झूठ नहीं बोला, ना ये मुनाफिक हुआ है ना ये मुर्तद हुआ है, इसकी बात दुरुस्त है, मुझे पता है कि ये ठीक कह रहा है, ये गलत नहीं, झूठ नहीं कह रहा, इसने सच बोला। और दूसरी बात, उमर तू फटाफट मुझसे छुट्टी मांगने लगा कि इजाजत दे मैं इसको कत्ल कर दूं, तू पता नहीं है तुझे कि ये वो है जो बदर में शरीक हुए, सुभान अल्लाह, ये बदर में शरीक लोगों में से है। और तुझे पता नहीं है कि अल्लाह ने अहले बदर पे तवज्जो फरमाई और तवज्जो फरमा के अल्लाह ने कहा, एमालू मा शिअतुम कद गफरतु लकुम, ए बदर वालों जो चाहो अमल करो, मैंने तुमके सारे गुनाह माफ कर दिए। वो जुर्म अगर के बहुत बड़ा है, गलती बहुत बड़ी है, गुनाह बड़ा है, ठीक है ये बात, लेकिन पहली बात निफाक या कुफर की वजह से ये काम नहीं हुआ। दूसरी बात, इसका जो पिछला डाटा है, जो तारीख है, इसके जो पिछले आमाल हैं, उनमें इतनी बड़ी नेकी है कि उस नेकी को जैसे जिंदगी के सारे गुनाह क्या अल्लाह ने कर दिए हैं, माफ कर दिए हैं। तो इसलिए अब इस पे फतवा लगा के फटाफट इसकी गर्दन उतारने की इजाजत दी जा सकती नहीं, अब तुम ठहर जाओ, आराम। तो इस मौके पर फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सूरत नाज़िल फरमाई। कौन सी सूरत नाज़िल फरमाई? ये सूरतुल मुम्ताहिना, ये सूरत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मौके पर नाज़िल फरमाई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, ला तत्तखिज़ू अदुव्वी, न बनाओ मेरे दुश्मन को, व अदुव्वकुम, और अपने दुश्मन को, औलिया दोस्त। पहली बात कि अल्लाह ने क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। तो गलती कितनी बड़ी है, तो इतनी बड़ी गलती के बावजूद अल्लाह ने इस गलती पर काफिर कहा नहीं, फतवा नहीं लगाया कफर का, तुसी काफिर हो गए हो, बेईमान हो गए, ये नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, ऐ वो लोगों जो इस्लाह की है, कुफर का फतवा नहीं लगाया। तो हमारे यहाँ ये जो फतवे की मशीनें चलती है छोटी छोटी बातों पे फतवा, तो ये मुनासिब तरीका नहीं है। मैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान। अगली बात, मैं ला तत्तखिज़ू अदुव्वी, मेरे दुश्मन को, व अदुव्वकुम, और अपने दुश्मन को दोस्त न बनाओ। यहाँ पे पहले क्या फरमाया, किसके दुश्मन को? मेरे दुश्मन को। तो फिर फरमाया तुम्हारा दुश्मन मेरा और अपना दुश्मन। तो इससे मुराद मकसद ये मालूम होता है कि तुम्हारा दुश्मन भी इस वजह से है कि वो मेरा दुश्मन है। क्यों भाई, ये जितने काफिर हैं हमारे दुश्मन, क्या ख्याल है हमारी उनके साथ दुश्मनी जाती है? कोई जाती, हमारी कोई लड़ाई जाती है?
یہ جو مودی ہے یا یہ جو امریکی ہیں یا جو برطانوی ہیں یا دنیا کے جتنے بڑے بڑے بے ایمان ہیں، ان کے ساتھ ہماری لڑائی جھگڑا اور دشمنی کیا ہماری ذات کی دشمنی؟ تو دشمنی کی اصل وجہ کیا ہے کہ وہ کس کے دشمن ہیں؟ اللہ کے دشمن ہیں۔ تو ہم چونکہ اللہ کا نام لیتے ہیں اس لیے وہ ہمارے بھی کیا ہے؟ دشمن ہے۔ تو اگر درمیان سے اللہ رب العزت کی ذات کو نکال دیا جائے، ہم اللہ کا نام لینا چھوڑ دیں اور ان کے کفر کو تسلیم کر لیں اور ان کے ساتھ مل جائیں، تو ہماری دشمنی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم، نہ بناؤ میرے دشمن کو اور اپنے دشمنوں کو اولیاء دوست۔ کیوں نہ بناؤ؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، کیوں نہ بنائے دوست؟ اور میں تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کے ساتھ دوستی کا اعلان کرتے ہو، تم ان کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ دوستی کا پیغام بھیجتے ہو ان کی طرف، تلقون، تم ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو، بالمودتی، مودت کہتے ہیں محبت کو، مودت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کو یا دوستی کے پیغام کو، الفت کے پیغام کو۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتی ہو۔ تو اللہ کہتا ہے دوستی نہ لگاؤ، کیوں نہ لگاؤ؟ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ، اور یقیناً انہوں نے کفر کیا اس چیز کے ساتھ جو تمہارے پاس حق لے کے آئی۔ تمہارے پاس حق کے لئے کون لے کے آیا؟ کتاب اللہ، رسول اللہ۔ انہوں نے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اب جو لوگ تمہارے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں، تمہاری کتاب کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی لگانی ٹھیک ہو سکتی ہے؟ تو پہلی وجہ دوستی نہ لگاؤ اس کیا ہے کہ تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کے لیے دوستی کا پیغام بھیجتے ہو۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اور انہوں نے کفر کیا ہے اس چیز کے ساتھ جو نبی کریم علیہ السلام تمہارے پاس حق لے کے آئے۔ پہلی وجہ کہ وہ تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کفر کرتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ دوستی۔ دوسری وجہ یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، یخرجون الرسول، نکالتے ہیں رسول کو۔ پہلے بھی نکالا انہوں نے، اور اس نکالنے پر قائم ہے کہ ابھی تک تمہیں مکے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ تم تو عمرہ کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا، ہوا تھا ایسے نا۔ اچھا یخرجون، یہ مضارع کا صیغہ ہے، مطلب اس میں تسلسل ہے، نکالنے میں کیا ہے؟ تسلسل ہے۔ وہ نکالتے ہیں رسول کو، وَإِيَّاكُمْ، اور خاص تم کو مکے سے انہوں نے نکال دیا۔ نبی، تمہارے نبی کو انہوں نے نکالا ہے، تمہیں بھی نکالا ہے، پھر نکالا بھی ایسا ہے کہ ابھی تک تمہیں داخل ہونے دیتے نہیں ہے۔ اور نکالنے کی وجہ بھی یہ نہیں ہے کہ تم نے ان کے ساتھ ان کی عزت پہ حملہ کیا ہے یا ان کا مال چھین لیا ہے یا تمہاری ان کی کوئی ذاتی لڑائی نہیں۔ ان تؤمنوا باللہ ربکم، نکالتے ہیں وہ رسول کو اور تم کو ان اس بات پر تؤمنوا باللہ کہ تم ایمان لاتے ہو، باللہ اللہ کے ساتھ، ربکم جو کس کا رب ہے، تمہارا کیا ہے؟ اس وجہ سے تمہیں نکالتے ہیں کہ تم اللہ پر جو اب تمہارا رب ہے اس پر کیا کرتے ہو؟ ایمان لاتے ہو۔ اس وجہ سے انہوں نے تم کو نکال دیا ہے۔ تو ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم نکلے ہو میرے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضامندی کی تلاش کے لیے، تو پھر تم ان کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ۔ ان کنتم خرجتم کا تعلق ہے، وہ شروع میں فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو مت بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست۔ تم ان کے طرف دوستی کا پیغام بھیجتی ہو۔ فقد کفروا بما جاءکم من الحق، اور یقیناً انہوں نے کفر کیا ہے اس چیز کے ساتھ جو تمہارے پاس نبی حق لے کے آئے۔ یخرجون الرسول، وہ نکالتے ہیں رسول کو،
वइय्याकुम और तुमको अन तुमिनु बिल्लाहि रब्बिकुम इस बात पर कि तुम ईमान लाते हो अल्लाह पर जो तुम्हारा क्या है रब है, तो तुम दोस्ती न लगाओ। इन कुंतुम अगर हो तुम खरज तुम निकले जिहादन फी सबीली मेरे रास्ते में जिहाद करते हुए वब्तिगा मरज़ाती और मेरी रज़ामंदी की तलाश में, तुसिर्रूना इलैहिम बिल मवद्दा तुसिर्रूना तुम खुफिया तौर पर, इस सिर होते हैं खुफिया, सिर क्या होते हैं, एक होता है आलन एलानिया और एक होता है सिर्रन। नमाज भी एक सिर्री होती है, क्या होती है जाहरी होती है। तो सिर्री नमाज किसको कहते हैं, जिस नमाज में किरात क्या की जाए सुनाई ना जाए आहिस्ता की जाए उसको क्या, जिसमें किरात खुफिया की जाए उसको कहते हैं नमाज सिर्री, और जिसमें बुलंद आवाज से की जाए उसको क्या कहते हैं जाहरी। तो सिर्र कहते हैं बात को छुपाना, बात को छुपाना या खुफिया। तुम खुफिया तौर पर पैगाम भेजते हो उनकी तरफ बिल मवद्दा मोहब्बत का। अच्छा तुमने औरत को भेजा और उसको कहा किसी को बताना नहीं और जाकर उनको देना है, लग रहा तुम उनको खुफिया पैगाम में, अच्छा खुफिया तो बंदा वहां रखे जहाँ उसको पता चले कि एक वाक़या है मेरी गाल खुफिया है नहीं है, क्यों भाई, और जहाँ पता हो कि मेरी बात खुफिया नहीं रहनी, वहां खुफिया रखने का फायदा है। लग रहा तुसिर्रूना इलैहिम बिल मवद्दा तुम खुफिया तौर पर पैगाम भेजते हो उनकी तरफ मोहब्बत का। वाना आलमू और मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ बिमा अख्फयतुम उस चीज को जो तुम खुफिया रखते हो, वमा अअलनतुम और जिसको तुम क्या करते हो मैं तुम्हारे दिलों के राज जानता हूँ। तो तुमने औरत को जो खत दे के भेजा उसका मुझे पता नहीं चलेगा, कैसे बोले लोग। तो तुसिर्रूना इलैहिम बिल मवद्दा तुम खुफिया तौर पे पैगाम भेजते हो उनकी तरफ दोस्ती का और मोहब्बत का। वाना आलमू और मैं अच्छी तरह जानता हूँ बिमा अख्फयतुम जो तुम मख्फी रखते हो, वमा अअलनतुम और जिसका तुम क्या करते हो ऐलान करते हो। वमन यफ़अलहु मिनकुम और जो करेगा ये तुम में से, जो करेगा ये तुम में से फ़क़द ज़ल्ला तो यकीनन वो गुमराह हो गया सवा अस्सबील सीधे रास्ते, गलती हो गई चलो मैंने तुमको माफ कर। तो ये मामला मुआफी वाला है नहीं, इतना हल्का मामला नहीं है। वमन यफ़अलहु मिनकुम जिसने ये किया तुम में से फ़क़द ज़ल्ला तो यकीनन वो गुमराह हो गया सवा अस्सबील सीधे रास्ते। यस्क़फ़ूकुम यकूनू लकुम अअदाअन व यबसुतू इलैकुम अयदियहुम व अलसिनतहुम बिस्सूअ व वद्दू लौ तकफुरून। बयान वाला दोस्ती नहीं लगानी, फिर दोस्ती क्यों नहीं लगानी ये बयान किया जा रहा है। फिर ये बयान किया कि तुम दोस्ती तो लगाई जाती है चलो शायद अगला बंदा मुखलिस हो जाए, इसलिए लगाई जाती है कि अगला बंदा क्या हो जाए हमारे साथ मुखलिस हो जाए और खैरखा हो जाए और नुकसान न हो जाए। अल्लाह का ये बात भी कोई नहीं, तुम्हारे साथ वो मुखलिस होने वाले भी तुम उनको पैगाम भेज के इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो, वो तुम्हारे साथ फिर भी मुखलिस होने वाले ये मतलब है। यस्क़फ़ूकुम अगर वो तुमको पाले यकूनू लकुम आदाअन तो हो जाएंगे तुम्हारे लिए दुश्मन। तो दार थले तुसी अगर आगे तो मैं माफ करना, ये तो तुम उनके काबू नहीं आ रहे। तुम्हें अल्लाह ने कुव्वत दे दी है, अपना इलाका दे दिया है, वतन दे दिया है, इतनी दूर आ गए हो और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ताकत दी है कि करीब आए तो तुम उनको मारोगे, इसलिए बचे हुए। वगरना अगर तुम थोड़ा सा भी उनके काबू आ जाओ तो तुम्हारे साथ दुश्मनी में वो कमी करेंगे, वो बिल्कुल नहीं करेंगे। यस्क़फ़ूकुम अगर वो तुमको पाले यकूनू लकुम आदाअन तो हो जाएंगे तुम्हारे लिए दुश्मन। व यबसुतू इलैकुम और वो बढ़ाएंगे अपने तुम्हारे तरफ अयदियहुम अपने हाथ व अलसिनतहुम और अपनी जुबानें बिस्सू बुराई के साथ। ना उनकी जुबानों से तुम बचोगे ना उनके
اگر ان کا داؤ لگ جائے اور تم ان کے قابو آ جاؤ اور وہ تمہیں پالیں تو ان کی زبانیں بھی تمہیں نقصان پہنچائیں گی، ان کے ہاتھ بھی تمہیں کیا کریں گے؟ نقصان، اور وہ دشمن ہوں گے۔ تو یہ جو تمہارا خیال ہے خط لکھنے سے یا پیغام بھیجنے سے یا دوستی کرنے سے شاید واقعات نا ہمارے خیر خواہ ہونے، اللہ کہتا ہے ہوں گے نہیں۔ ہمارے حکمرانوں نے کتنی دوستی کی جناب امریکہ والوں سے اور کافروں سے، دوستیاں لگاتے ہیں، اندر کھاتے، وہ بعد میں جب کوئی بندہ حکومت سے ہٹتا ہے سارا کچھ ننگا کر کے رکھ دیتے ہیں کہ نہیں رکھ دیتے؟ جناب وہ خود بتاتے ہیں فلاں نے یہ کہا، میں فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ یہ مطلب ہے ایسا یَسْقَفُوكُمْ، اگر وہ تم کو پالے، یَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً، تو ہو جائیں گے تمہارے لیے دشمن، وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اور وہ بڑھائیں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھ، وَأَلْسِنَتَهُمْ، اور اپنی زبانیں، بِالسُّوءِ، کس کے ساتھ؟ برے ارادے کے ساتھ، برائی کے، وَبَدُّوا، اور وہ چاہتے ہیں، لو تکفرون، کاش تم کیا ہو جاؤ؟ صرف پیغام بھیجنے سے اور ادھر رہ کے تم سمجھو دوستی پکی نہیں، ایسے نہیں ہو گیا۔ وہ تمہارا ایمان چھیننا چاہتے ہیں، تمہارا یقین چھیننا چاہتے ہیں، تمہارا اسلام چھیننا، وہ چاہتے تم کافر ہو جاؤ۔ جب تک تم کافر نہیں ہوگے اس وقت تک ان کے ساتھ دوستی پکی نہیں۔ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة۔ عذر پیش کیا تھا حضرت حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہاں میرے کیا رہتے ہیں؟ رشتہ دار رہتے ہیں، اور میرا خیال تھا کہ ان رشتہ داروں پر وہ کیا کریں گے، میں اس لیے میں نے ان کو پیغام بھیج دیا۔ تو اللہ نے اب بتایا کہ رشتہ داروں کا معاملہ کیا، پر میں رشتہ دار بھی کام مانے، رشتہ دار بھی تمہارے کام نہیں ہے۔ لن تنفعکم ارحامکم، ہرگز نہیں فائدہ پہنچائیں گے تم کو، ارحامکم تمہارے رشتہ دار، تمہارے قریبی رشتہ دار، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولادیں، یوم القیامہ، قیامت۔ اچھا اب تم ان کی وجہ سے اپنا ایمان ضائع کرنے پہ لگے ہو، ان کی وجہ سے اپنے دشمنوں سے دوستی لگانے کی بات کرتے ہو، ان کی وجہ سے تم نبی کریم علیہ السلام اور مسلمانوں کے ساتھ اتنا بڑا رسک لے رہے ہو، تو وہ فائدہ تو تب ہو جب وہ قیامت کے دن کام آئے۔ ہمیں قیامت کے دن کام آئیں گے؟ لن تنفعکم، ہرگز نہیں وہ فائدہ دیں گے تم کو، ارحامکم تمہارے رشتہ دار، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولادیں، یوم القیامہ، قیامت کے دن، یفصل بینکم، فیصلہ کرے گا اللہ تمہارے درمیان۔ اللہ تمہارے درمیان کیا کرے گا؟ قیامت کے دن فیصلہ کرنے والی قوت کون ہے؟ اللہ۔ تو اہل اسلام اور اہل کفر کے درمیان اللہ کیا کر دے گا؟ فیصلہ کرے گا کہ سچے کون ہیں، جھوٹے کون ہیں۔ ایک مطلب۔ دوسرا مطلب ہے، ایک ہوتا ہے وصل، وصل کہتے ہیں ملنے کو، ایک ہوتا ہے فصل، فصل کہتے ہیں فاصلے کو۔ فصل کس کو کہتے ہیں؟ فاصلے۔ یفصل بینکم، اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن کیا کر دے گا؟ فاصلہ کر دے گا۔ آپ نے 30 میں پڑھنے پڑا، یوم یفر المرء من وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ میں یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے کیا کرے گا؟ بھاگے گا۔ ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، اولاد باپ سے، باپ اولاد سے، بھائی بھائی سے، رشتہ دار رشتہ داروں سے کیا کریں گے؟ بھاگیں گے۔ تو جن کی وجہ سے تم اتنا بڑا رسک لے رہے ہو، قیامت کے دن یفصل بینکم، وہ تم سے کیا ہو جائیں گے؟ وہ بھاگ جائیں، وہ تمہارے قریب نہیں ہوں گے بلکہ تم سے وہ دور ہو جائیں گے، علیحدہ ہو جائیں گے، ہٹ جائیں گے۔ یہ دو مطلب ہے۔ ایک مطلب کہ اللہ تمہارے درمیان کیا کرے گا؟ فیصلہ کرے گا۔ دوسرا مطلب اللہ تمہارے درمیان کیا کر دے گا؟ فاصلہ کرے گا۔ فیصلہ اور فاصلہ، فیصلہ اور دو ترجمے۔ لن تنفعکم، ہرگز فائدہ نہیں دیں گے تم کو، ارحامکم تمہارے رشتہ دار، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولادیں، یوم القیامہ، قیامت کے دن، یفصل بینکم، اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان، واللہ، اور اللہ تعالی، بما تعملون، اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، خوب اچھی طرح دیکھنے والا ہے۔
یہ نہ رہنا کہ تم نے سمجھا کہ لکھ دیا یا رابطہ کر لیا یا بتا دیا یا چلو خفیہ دوستی لگا لی تو اللہ کو بھی پتہ نہیں چلے گا اور کوئی جانے گا نہیں. واللہ، اور اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح دیکھنے والا ہے جو تم کیا کرتے ہو. ہم اللہ کو تو سارا پتہ ہے، اللہ کو سب دیکھنے والا ہے. تو جی بس آج پھر اتنے پڑھا گیا ہے، اگلے ہفتے انشاءاللہ اگلی 3 آیتیں بھی پڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہمارا یہ ایک بھائی ہے بیمار ہے، اس نے خصوصی درخواست کی ہے دعا کی. اللہ اس کو اور جتنے بھی دیگر بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہم بارک اللهم اغفر بالباس والناس وانت الشافي لا شفاء الا شفاءك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم انا نسألك بأننا نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اشفه واشفنا، اللهم اشفه واشفنا.